ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مسلیا اما بعد. میرے عزیز بھائیوں، محترم نوجوانوں اور واجب احترام بزرگوں اور پردہ نشی خواتین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال خود سے کیجیے. کیا ہم واقعی زندہ ہیں یا صرف سانس لے رہے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور رات کو تھک کر سو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیوں؟ یہ سوال معمولی نہیں، یہ سوال انسان کی زندگی کا پورا رخ بدل دیتا ہے. قرآن مجید ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، یہ کائنات بے مقصد نہیں، یہ انسان بے مقصد نہیں، اور تمہاری زندگی بھی بے مقصد نہیں. یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا امتحان ہے، اور ہر امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے. آج کا نوجوان بظاہر مضبوط ہے لیکن اندر سے کمزور ہے. اس کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سہولتیں ہیں، اس کے باوجود اس کا دل بے چین ہے، آنکھیں مطمئن نہیں، روح خالی ہے. وجہ صرف ایک ہے، مقصد زندگی کا گم ہو جانا. ہم نے کامیابی کا مطلب بڑی نوکری، بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس سمجھ لیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب چیزیں زندگی کا سہارا ہو سکتی ہیں، زندگی کا مقصد نہیں. جب مقصد چھوٹا ہو جائے تو انسان بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. قرآن کا واضح اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے. اور بندگی کا مطلب صرف مسجد تک محدود نہیں، یہ بندگی عدالت میں انصاف بن کر ظاہر ہوتی ہے، بازاروں میں دیانت بن کر نظر آتی ہے، اور گھر میں حسن اخلاق بن کر جھلکتی ہے. یہی وہ بندگی ہے جس نے ایک معمولی قوم کو دنیا کی رہنما قوم بنا دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے چند ہزار مسلمانوں کو دو سپر طاقتوں کے سامنے لا کھڑا کیا؟ بدر کا میدان ہو یا قادسیہ کی زمین، یہ یرموک کا معرکہ، وسائل کم تھے، ہتھیار محدود تھے، مگر مقصد واضح تھا. وہ لوگ دولت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لوگ زمین پر قبضے کے لیے نہیں نکلتے تھے. ان کے سامنے ایک ہی مشن تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. یہی کلیئرٹی آف پرپس اسلامی فتوحات کی اصل بنیاد تھی. اے نوجوانوں، تم آج جس دور میں زندہ ہو، یہ دور تم سے سوال کر رہا ہے، کیا تم صرف تماشائی ہو یا تاریخ بنانے والے؟ تمہاری زندگی اگر صرف تم تک محدود رہی تو تمہاری زندگی بے معنی ہے، لیکن تم اپنی ذات سے اوپر اٹھ گئے تو تمہاری زندگی ایک مشعل بن جائے گی. جب مقصد واضح ہوتا ہے تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. تم پڑھتے ہو تو نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، تم محنت کرتے ہو تو مقصد امت کی خدمت ہوتی ہے. یہی وہ سوچ ہے جسے ہم ریوائول آف امہ کہتے ہیں. انقلاب نعروں سے نہیں آتا، انقلاب کردار سے آتا ہے. جب مسلمانوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا تو فتوحات رک گئے، اور جب انہوں نے دوبارہ قرآن سے رشتہ جوڑا تو تاریخ نے پھر ایک بار کروٹ لی. صلاح الدین ایوبی کوئی جادوگر نہیں تھے، وہ مقصد شناس انسان تھے. محمد بن قاسم کوئی افسانے نہیں تھے، وہ زندہ حقیقت تھے. یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد واضح تھا. اے نوجوانوں، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے. یہ صرف باتیں کرنے کا وقت نہیں، یہ عمل کرنے کا وقت ہے. یاد رکھو، جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اسے کوئی غلام نہیں رکھ سکتا. بہت اچھا. آؤ آج ہم عہد کریں، ہم اپنی زندگی ضائع نہیں کریں گے، ہم مقصد کے بغیر نہیں جئیں گے. ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں، ہم قرآن کو پڑھ کر عمل بھی کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے ہمارا مقصد واضح ہے، ہمارا راستہ قرآن ہے. اللہ میں مقصد شناس، بیدار، باکردار مومن بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.